السلام علیکم۔ ذوالحجہ کے 10 دن سال کے سب سے خاص دن ہیں۔ یہ حج کے دن ہیں اینڈ ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان دنوں کی کیا امپورٹنس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی گئی نیکیاں اللہ کو پورے سال کی گئی نیکیوں سے زیادہ پسند ہیں۔ تو ان دنوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں ہمیں روزے رکھنے چاہیے، پر اگر آپ یہ سارے سنت روزے نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ عرفات کے دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، which is the 9th day of ذوالحجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے دن کا روزہ 1 سال پچھلے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دیٹ مینس عرفات کے دن کا ایک روزہ رکھنے سے آپ کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے دن اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور انہیں معاف کر دیتا ہے۔ 10ویں ذوالحجہ کے دن کعبے کا غلاف یعنی کسوہ بدل جاتا ہے۔ کسوہ سال بھر 200 سے زیادہ کاریگر ریشم کے کپڑے پر سونے اور چاندی کی کڑھائی کر کے تیار کرتے ہیں۔ ان دنوں میں حج ہوتا ہے اور عید کے دن قربانی ہو جاتی ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے کیپیبل ہوں ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، ایک حصہ گھر کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد سے لے کر 3 دن تک ہوتا ہے۔ جس طرح ہم رمضان کو اہمیت دیتے ہیں اسی طرح ہمیں ذوالحجہ کو بھی ان 10 دنوں میں اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں کی گئی نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں اپنے ذکر کو بڑھا دیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی کوشش کریں اور اپنی عبادت میں اضافہ کریں۔ اب میں آپ کو 10 ایسی چیزیں بتاؤں گی جو آپ کو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں ضرور کرنی چاہیے۔ نمبر 1، رات میں عبادت کرنا، کوئی بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، روزے رکھنا۔ نمبر 3، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا۔ نمبر 4، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نمبر 5، بال اور ناخن نہیں کاٹنے آپ کو ان 10 دنوں میں۔ نمبر 6، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، یعنی عرفے کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ عرفے کے دن روزہ رکھنے سے آپ کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، قربانی کرنا، جو لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے کیپیبل ہوں ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 8، تکبیرات تشریق پڑھنا، 9 ذی الحجہ سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، یہ 5 دن، ان 5 دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ نمبر 9، حج کرنا، اگر وہ آپ پر فرض ہو گیا ہے تو۔ نمبر 10، گناہوں سے توبہ کرنا، استغفار پڑھنا۔ تو یہ تھے کچھ 10 کام جو آپ کو ان 10 دنوں میں ضرور کرنے چاہیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی اہمیت کا پتہ لگ سکے۔ السلام علیکم۔